بنو، تانے دو، اس قسم کے الفاظ کا انتخاب کرو تو اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ایک ایک کر کے ان کے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ اس بوکھلاہٹ کی وجہ کیا بنی۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے چیلنج کیا تھا خیبر پختونخوا کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن فرزند زرداری کا چیلنج آیا، 15 منٹ کے اندر ہم نے اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا، اور ہم نے تو یہاں تک کہا کہ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت کو 7 سال ہو گئے، اور آپ کی سندھ میں 3 نسلوں سے حکومت چل رہی ہے۔ تو آپ سے ہم سوال کرتے ہیں، آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی خیبر پختونخوا آئے اور ہم بھی سندھ آتے ہیں، آپ کو کارکردگی کا پتہ چل جائے گا۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کی کہ میں ڈیبیٹ کی چیلنج دیتا ہوں۔ اب پوری پاکستانی قوم جب یہ بات سن رہی تھی تو ان کو ہنسی آ رہی تھی۔ ہنسی یہ کہ جب سپیکر صاحب کہتے ہیں اور مجھے فلور ملتا ہے تو موصوب ہمیشہ 9-2-11 ہوتے ہیں۔ میں سپیکر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی پارلیمنٹ کا اجلاس ہو تو یہ قوم کا مطالبہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے دروازے کچھ دیر کے لیے بند کیا کریں، تاکہ ان کو ان کے سامنے جواب بھی ملے، ان سے چند سوال بھی ہو، اور یہ راہ فرار اختیار نہ کرے۔ ڈیبیٹ کا چیلنج دے رہے ہیں، اور اسی دن سے ہم نے کہا ہے بلکہ پارلیمنٹ میں تو آپ نہ سوال سن سکتے ہیں نہ آپ کے پاس کوئی جواب ہوتا ہے، اور جو حکومتی کارکردگی بتائی جاتی ہے آپ کو وہ سننے کی ہمت ہوتی ہے۔ تو میں قوم کے سامنے ایک دفعہ پھر چیلنج کرتا ہوں کہ میرے ورکر تو ہمیشہ اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ وہ پرچی پہ آیا ہے، مروسی سیاست ہے، نہ کوئی پولیٹیکل ورکر رہا، نہ اس کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل ہے، تو آپ اس کو کیوں چیلنج کرتے ہیں؟ لیکن پھر بھی آپ کی خواہش میں پوری کر لیتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں بحث کرنی ہے، ایشو آپ کی مرضی کا ہوگا، کسی بھی ایشو ٹاپک آپ کی مرضی کا ہوگا، پارلیمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب آپ بات کریں، گزارش اتنی سی ہے کہ 9-2-11 نہ ہو۔ اگر میڈیا کے سامنے بات کرنی ہے تو میں نے آپ کو یہ بھی دعوت دی تھی کہ امپائر بھی آپ کی مرضی کا، آپ ڈھونڈو کہ کسی جلسے میں کرنے ہیں، کسی میڈیا ہاؤس کی آپ نے بات کرنی ہے، کسی پروگرام میں آنا ہے، کسی جگہ پہ ڈیبیٹ کرنی ہو تو ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، کہ قوم کو پتا چلے کہ آپ لوگوں نے 3 نسلوں سے جو وہاں پہ سندھ کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، اور پرچی پہ جو سیاستدان آتا ہے جو رٹا لگا کے پرچی لہرا کے ہمیشہ گفتگو کرتا ہے، تو اس کا بھی پتا چلے اور پولیٹیکل ورکر کا بھی پتا چلے۔ تو ڈیبیٹ پہلی بھی ہم آپ کا چیلنج ایکسپٹ کر چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 7 سال اور آپ کی 3 دہائیوں سے حکومت چلتی آ رہی ہے، اس چیلنج کو بھی ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں اور دعوت دیتے ہیں آپ کو بھی اور دونوں کی۔ اب میں آ جاتا ہوں ان کی ایک ایک ایشو کے اوپر جو انہوں نے بات کی۔ آج فرزند زرداری کرپشن کی بات کر رہا تھا، اور لوگوں کو سر محل $65 ملین، ان کی حکومت میں اگر سیلاب زدگان کو ان کو کوئی نیکلس ہار دیا جاتا ہے، وہ ہار کی چوریاں، سندھ کی ترقی کا پیسہ کس طرح فیک اکاؤنٹس کی نظر ہوا، وہ سندھ کے صحت کا 5.5 کروڑ روپیہ 7 سالوں میں ان کو ملا، وہ کہاں پہ چلا گیا؟ لاڑکانہ کے اندر، تھر کے اندر جو بھوک سے افلاس سے بچوں کی اموات ہو رہی ہے، وہ کہ ان کی ترقی کا، ان کے غربت کے خاتمے کا پیسہ جو لوگوں کے اوپر لگنا تھا، اس کے اوپر پوری کی پوری فیک اکاؤنٹس کی ایک JIT ہے، جو کہ اب پارلیمنٹ کے ریکارڈ کا بھی حصہ ہے۔ تو آج وہ فرزند زرداری کرپشن کی بات کر رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان، پاکستان کا وہ واحد لیڈر جو سپریم کورٹ کی طرف سے بھی صادق اور امین ڈکلیئر ہو چکے ہیں۔ ان کے ابو کے اوپر کتنے کرپشن کے کیسز ہیں؟ فرزند زرداری خود جو صدقے کے بکرے ہوتے ہیں وہ بھی فیک اکاؤنٹ سے، برتھ ڈے پارٹیاں ہوتی ہے وہ بھی فیک اکاؤنٹ سے، گھر کے اخراجات چلتے ہیں وہ بھی فیک اکاؤنٹ سے، یہاں تک کہ فرزند زرداری اور ایان علی کے ٹکٹ کے پیسے بھی ایک ہی اکاؤنٹ سے پے ہوتے ہیں۔ تو آج وہ بات کر رہا تھا، تو میں قوم کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ عمران خان جیسا صادق اور امین لیڈر ملا، تو پاکستان کے اندر آڈیٹر جنرل کی جو پہلے سال کی رپورٹ تھی
موصوف نے گھما پھرا کے بات کرنے کی کوشش تو کی. 98% irregularities میں کمی آ چکی ہے. 98% ان کے آخری سال کا اگر آپ دیکھیں تو اس میں کمی آ چکی ہے. یہ عمران خان کی حکومت ہے. اداروں کی انہوں نے بات کی. پی آئی اے کا, پی آئی اے کے حوالے سے بات کرتے چلے کہ 2008 تک پی آئی اے پروفٹ میں, زرداری آ جاتے ہیں, پی آئی اے کا خسارہ بڑھتا جاتا ہے. 2013 سے 18 میں نواز شریف کی حکومت آتی ہے, مزید بڑھ جاتا ہے. سٹیل مل 2007 سے 8 تک منافع میں تھا. 8-9 میں پہلا سال تھا زرداری کی حکومت کا, سٹیل مل خسارے میں چلا گیا. پاکستان ریلوے ان کی حکومت میں خسارے میں چلا گیا. یہ تمام پاکستانی ملکی ادارے جو تھے وہ ان کے دور میں خسارے میں چلے گئے. آج ہم ریفارم کر رہے ہیں. آپ ہی کی حکومت کے دوران اور نواز شریف کی حکومت کے دوران کارکردگی کیا تھی؟ میں ان کے 2 وزیروں کا بیان جو سابقہ حکومت تھے اور ان کے آج ساری اکٹھی ہے تو میں ان کا حوالہ دیتا چلوں کہ جب ان سے پوچھا گیا اداروں کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ جو پی آئی اے خریدے گا سٹیل مل ان کو مفت میں دیا جائے گا. مطلب پہلے ادارے تباہ کرو, کرپشن کی نظر کر دو, اپنی مرضی سے لوگ لگاؤ, ان کی تعیناتیاں کرو, کمیشن کا ہو, اور پھر اس کے بعد جو ہے اداروں کی حالت یہ کر دو کہ جو ایک ادارہ خریدے گا اس کو دوسرا ادارہ مفت میں دیا جائے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے بات کی کرونا کے اوپر. اب دکھ تو ہوگا ان کو. دکھ یہ ہے کہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن, کیونکہ دنیا کے اندر فیشن تھا. غلام ذہنیت کے مالک تو یہ لوگ ہیں کہ بڑے جلدی متاثر ہوتے ہیں مغرب سے. اب پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی تھی, انہوں نے بھی لاک ڈاؤن کی بات کی. لیکن آج دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ ابھی جو رپورٹس آئی ہے دونوں, کل آپ نے آکسفام کی رپورٹ دیکھی کہ عمران خان نے پہلے دن کہا تھا کہ لوگوں کو مرض سے بھی بچانا ہے, لوگوں سے کو بھوک سے بچانا ہے, لوگوں کو بے روزگاری سے بچانا ہے, اور اس مقصد کے لیے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج 1200 ارب کا لے کے آئے. یہ سن حکومت تھی اور یہی فرزند زرداری تھا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھوک سے نہیں مرتا. لیکن آج آکسفام کی رپورٹ آ کے یہ کہتی ہے کہ بھوک سے زیادہ لوگ مریں گے بنسبت کرونا سے جو اموات ہوگی. عمران خان نے کہا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسپٹ لے کے آئے. سمارٹ لاک ڈاؤن کے کنسپٹ کے اوپر انہوں نے شور مچایا. آج دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں سمارٹ لاک ڈاؤن ہی واحد حل ہے کہ لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے, اکانومی بھی چلتی رہے, لوگوں کو مرض سے بھی آپ محفوظ رکھے. تو یہ ماڈل بھی سکسیسفل رہا, دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا. تو ان کو دکھ یہ ہے کہ یہ تو سمجھ رہی تھی کہ یا پاکستان کی اکانومی مکمل بیٹھ جائے گی یا اللہ نہ کرے پاکستان میں اموات اتنی ہو جائے گی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اس وقت ایشیا کے اندر سب سے زیادہ جو کرونا کے اوپر قابو پا رہے ہیں, یا جو کیسز کا پھیلاؤ تھا اس کو روکنے میں کوئی ملک کامیاب ہوا تو وہ پاکستان ہے. عمران خان کی وہ اسٹریٹجی کہ ہم نے یہاں پہ سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے, اس کا کیا کہ آج انڈیا کے اندر غربت کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے لوگوں کی اموات کے اوپر رپورٹس مرتب ہو رہی ہے. 12 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب یہ ہم نے بھی لاک ڈاؤن اگر کیا تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے احساس پروگرام 144 ارب کا دیا, جس میں 1.6 ملین لوگوں کو ہم نے 12,000 فی خاندان دیا. 33 لاکھ سے زیادہ خاندان سندھ کے اندر ہم نے لوگوں کو اس وقت امداد پہنچائی. آپ نے بھی وعدہ کیا تھا فرزند زرداری. آپ کا ایک وزیر آ کے کہتا ہے کہ 5 لاکھ لوگوں کو ہم نے راشن دیا, دوسرا کہتا ہے کہ 3 لاکھ کو, تیسرا کہتا ہے کہ 1.5 لاکھ کو. پورے سندھ کے اندر کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ راشن کس کو ملا. روزانہ آپ کی طرف سے صرف بھاشن دیا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھوک سے نہیں مرتا. ہر سال سندھ کے اندر عام حالات میں سب سے زیادہ خودکشیاں جو ہے وہ اموات وہ تر کے اندر ہوتی ہے. بھوک کی وجہ سے, پانی پورا نہ ملنے کی وجہ سے لوگوں کی اموات ہوتی ہے. اس کے اوپر بھی آج آپ کو دکھ یہ ہے کہ کرونا کی جو اسٹریٹجی تھی, این سی او سی نے جس انداز سے کام کیا, تمام صوبوں کو متحد کیا, اکٹھے لے کے گئے. الحمدللہ سمارٹ لاک ڈاؤن بھی وقت نے صحیح ثابت کر دیا. دنیا اس طرف جا رہی ہے. الحمدللہ آکسفام کی رپورٹ آئی, پوری دنیا اب یہ اس کی طرف جا رہی ہے کہ بھوک سے کی وجہ سے زیادہ اموات ہوگی کرونا کے, تو اسی اسٹریٹجی کی طرف جا رہے ہیں جو عمران خان کی اسٹریٹجی تھی. بجائے اس کی کہ آج خوش ہو جاتے کہ پاکستان کی جیت ہے. دکھ آپ کو یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی بھی برباد نہیں ہوئی, اللہ نہ کرے لوگوں کی اموات بھی نہ ہوئی. شرم آنی چاہیے اس قسم کی اسٹریٹجی کے اوپر اور سوچ کے اوپر. پھر
ایک اور چیز انہوں نے بات کی الزامات کی بوچھاڑ کی پرائم منسٹر کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے. اب ایک شخص جو پاکستان کے لیے ہمیشہ فخر کا سبب بنا، پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ نے اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا، اور یہ تمام جو چور ڈاکو اور لٹیرے ان کو کہتے ہیں، ایسی نہیں کہتے، ان کے اوپر جے ٹیز کی رپورٹس بنی ہوئی ہے، ان کوئی سپریم کورٹ سے کنوکٹڈ ہے، کسی کے ابھی کیسز چل رہے ہیں، وہ لوگ آ کے عمران خان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. اب قد بڑھانے کی کوشش ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. الحمدللہ میں نے ذکر کیا 98% جو ہے وہ کیسز میں کمی آئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادارے بھی بہتر ہونے لگے، کرونا کی اسٹریٹجی بھی کامیاب ہو گئی. میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ یہ خوف اور یہ جو آج میڈیا کو بھی انہوں نے تانے دیے، آج جو غصہ تھا اس کی وجہ کیا بنی. آپ کو یاد ہوگا کہ چند دنوں سے جے آئی ٹی رپورٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور جے آئی ٹیز رپورٹس کیا ہے؟ آپ اس سے پہلے فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹیز اٹھا لیجئے. اس میں کیا تھا کہ مراد علی شاہ جو سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ فرنٹ مین ہے یا سہولت کار ہے زرداری کے کرپشن کا. زرداری میں فرزند زرداری کی مطلب ابو کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے لیے سہولت کاری کا کام کر رہا ہے، ان کے شوگر ملوں کو سبسڈی دی جا رہی ہے، سندھ کی ترقی کا پیسہ جو سارا ہے وہ ان کے فیک اکاؤنٹس میں جا رہا ہے. اور وہ کیا ہو رہا ہے کہ فالودے والا، سموسے والا، پکوڑے والا، ان کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے برآمد ہو رہی ہے. یہ سندھ کی ترقی کا پیسہ ہے. لیکن اس کے بعد ایک اور جے آئی ٹی آئی. اب جے آئی ٹی کے اوپر بحث ہو رہی تھی کہ یہ جے آئی ٹی ہے کہ وہ جے آئی ٹی ہے، لیکن جو اس کے کنٹینٹ تھا اس کے اوپر کسی نے انکار نہیں کیا. 164 کا بیان بھی تھا، میں نے پارلیمنٹ میں بھی اس کے اوپر بات کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ کوئی شام کو بیٹھ کے جس طرح فرزندی زرداری اب غصہ ہو رہا تھا، اس کے الفاظ جو تھے وہ گرم گلوچ سے کام لے رہا تھا، بوکلا گئے ہیں. ان کی پارٹی شام کو رات کو ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ سوشل میڈیا کے بیٹھ کے جو ٹرینڈز چلاتی ہے، گالیاں دیتی ہے، وہ بوکلا گئے ہیں. اور پارلیمنٹ کے اندر کبھی مائک مار رہے ہیں اور پتہ نہیں بائیکاٹ کر رہے ہیں اور واک آؤٹ کر رہے ہیں. وہ وہاں پہ تو پڑھنے نہیں دیا. میں آج یہاں پہ قوم کے سامنے اس کے 3-4 پوائنٹس پڑھتا ہوں کہ قوم کو پتہ چلے کہ کیا وجہ ہے آج کی پریس کانفرنس کا، اس بوکلاہٹ کی، اس غصے کی وجہ کیا ہے. اس میں عزیر بلوچ ان کے حوالے سے کہتا ہے کہ، اور آج پرائم منسٹر صاحب کی بہن کے حوالے سے بھی بات کیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ لوگوں کے ہاں کیا ہوتا ہے کہ سارا پورا ٹبر جو ہے وہ کرپشن سے پہچانا جاتا ہے، کمیشن، بطخوری، قتل و غارت گری. میں ابھی سامنے رپورٹ رکھوں گا، یہ تمام آپ کی پہچان بن چکی ہے. 3-4 چیزیں میں اب اٹھانا چاہتا ہوں کہ عزیر بلوچ نے جو بیان دیا تھا، میں اس کے چیدہ نکات آج قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ پارلیمنٹ میں تو انہوں نے بات کرنی نہیں دی اس کے اوپر. 2008 سے 13 تک عزیر بلوچ کہتا ہے کہ میں نے مختلف ذرائع سے اسلحہ خریدا. لالا توکل، سلیم، نصیب، جبار، کوئٹہ اور پشتین سے اسلحہ لے کے آتے تھے، جس سے قتل، اغوا برائے تاوان، پولیس مقابلے، پولیس تانوں پر حملے، سیاسی جلسوں اور ہڑتالوں کی کامیابی کے لیے طاقت کا استعمال کیا جاتا تھا. آپ کے سیاسی جلسوں کی بات ہو رہی ہے. لیاری کے علاقے میں اپنی مرضی کی پولیس افسران و ملازمین تعینات کرائے، جو کہ اڈوں کی سرپرستی کی، بتہ وصولی کے لیے مسلح گروپ بنائے جو کہ بتہ وصول کرتے تھے. بتہ وصول کر کے آپ کے خاندان کو، آپ کے پورے ٹبر کو اس میں حصہ ملتا تھا. یہ پوری رپورٹ کے اندر ہے، اور میں رپورٹ میڈیا کے سامنے بھی رکھ لیتا ہوں کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد ایک اور پوائنٹ میں اس میں رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے اویس مظفر ٹپی کو آصف زرداری کے لیے 14 شوگر ملوں پر قبضے میں مدد دی، جو کہ کم پیسے دے کر خریدی گئی. مطلب یہ کہ آپ زرداری کے شوگر ملوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی انہوں نے عزیر بلوچ سے قبضے کروائے، اور انہوں نے مظفر ٹپی اور ان لوگوں کو استعمال کیا. آگے جا کے کہتے کہ میں نے اپنے گروہ کے 15-20 لڑکے آصف زرداری کے کہنے پر بلاول ہاؤس بھیجے، جنہوں نے بلاول ہاؤس کی گرد و نواح میں لوگوں کو ہراساں کیا اور 30-40 کے قریب بنگلے اور فلیٹ زبردستی خالی کروائے، جن کو خریدنے کے لیے آصف زرداری نے مالکان کو بہت قیمت ادا کی اور ان کو ہراساں کیا. آپ کے گھر کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کی گھر کی بنیادیں بھی جو ہے اس میں لوگوں کا خون شامل ہے.
30-40 جو اس کے ارد گرد کرتے ہیں، لوگوں کو ہراساں کر کے ان کو باہر نکالا گیا. خوف اس کا ہے، اس لیے آج غصہ تھا. ان سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. پھر اس کے بعد آگے جا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے جب حالات خراب ہوئے اور کراچی کے اندر الحمدللہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کے رینجرز، انہوں نے جس طرح کامیاب آپریشن کیا، سندھ کو واپس امن کی طرف لے کے آئے. روشنیوں کا شہر جو انہوں نے برباد کر دیا تھا، اس کو جب امن دیا، تو جب آپریشن ہو رہا تھا تو ان دنوں میں فریال تارپور جو کہ ان کی پپو ہے، زرداری صاحب کی بہن کی گفتگو کر رہا ہوں، وہ عزیر بلوچ کو بلا لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ اسلحہ فلاں بندے کو دے دو، تنظیمی ذمہ داریاں فلاں بندے کو دے دو اور آپ یہاں سے چلے جاؤ، تاکہ اس کو محفوظ رکھا جا سکے، اس کو تحفظ دیا جا سکے. تو یہ آپ اس قسم کی چیزیں کہ کراچی کے اندر قتل ہوتے رہے، کوئی سے انکار کر سکتا ہے؟ آپ کے حکم کے مطابق ہوتے رہے، بدتخوری ہوتی رہی، آپ لوگوں کو بتے میں کمیشن ملتا رہا، وہاں پہ لوگوں کے سروں سے فٹ بال کھیلا گیا. اس رپورٹ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پولیس موبائل کا استعمال کیا، جن کا کام ہے امن و امان برقرار رکھنا. پولیس موبائل استعمال کیا، لوگوں کو اغوا کیے، ان کے سر تن سے جدا کیے، اس کے اوپر فٹ بال کھیلا، لاشوں کو آگ لگا دی، اس کی ویڈیو بنا دی تاکہ لوگوں میں خوف بٹا سکے. یہ مناظر کیا کراچی کے لوگوں نے نہیں دیکھے؟ آج لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ آپ کے حکم پہ ہو رہا تھا. آپ تھانے بیچتے تھے، آپ وہاں پہ ایک ایس ایچ او، ایس ایس پی ان کی مرضی کا لگاتے تھے، کرمینلز بٹائے تھے آپ نے، تاکہ اسی طرح پولیس موبائلوں میں لوگوں کا اغوا کیا جائے اور ان کے سروں سے فٹ بال کھیلا جائے. کیا کراچی کے لوگوں نے یہ مناظر نہیں دیکھے؟ تو آج یہ تمام جو چیخ و پکار تھی، یہ جو پرچی لہرا کے آ جاتے ہیں پرچی والا، اس تمام چیز کی ایک وجہ تھی کہ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. جے آئی ٹی کبھی کہتے کہ 4 سائن 6 سائن، یہ ڈیبیٹ چھوڑے. 164 کا بیان بھی موجود ہے. کراچی کے ہر شہری کو پتا ہے کہ قتل ہوتے رہے، بدتخوری ہوتی رہی، کمیشن ہوتا رہا، لوگوں کی لاشیں گرتی رہی، پولیس کو آپ نے غلط طریقے سے استعمال کیا، وہاں پہ لوگوں کو ہراساں کر کے ان کے شوگر ملوں سے نکالا، آپ نے گھروں سے لوگوں کو نکالا. یہ کراچی کا ہر بندہ جانتا ہے، یہ سندھ کا ہر بندہ جانتا ہے. تو اس کو منطقی انجام تک ضرور لے کے جانا ہے. آپ اس طرح چپ نہیں سکتے کہ آپ نے کرونا میں بھی لیکچر دیا تھا، جو این سی او سی کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ سب سے زیادہ اگر کرونا پہ قابو پاکستان نے تو پا لیا ہے. پورے ایشیا کے اندر پاکستان کی تعریفوں کی بات تو ہو رہی ہے، دنیا سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف تو جا رہی ہے، لیکن کراچی جو ہے، سندھ جو ہے، وہ قابو کرنے میں ناکام ہے. کیوں ناکام ہے؟ اس لیے ناکام ہے کہ آپ جیسے وہاں پہ سارے صرف بھاشن دیتے رہتے ہیں اور وہاں پہ کام کی طرف کوئی توجہ نہیں. اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کا بھی آپ کو جواب دینا ہوگا، جو 164 کا بیان ہے. یہ تمام جرائم ہے. آپ کے والد صاحب کی جو فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی ہے، اس کے اوپر بھی آپ بڑا شور مچاتے ہیں کہ جب بھی احتساب ہوتا ہے کبھی سوال کیا جاتا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو گئی، ہمارے ساتھ جاتی ہو گئی، میرے والد صاحب کو نیب نے بلا لیا، ان کی جان کو خطرہ ہو گیا. یہ کیا گفتگو ہے؟ کیا آپ جو سوال پوچھو گے اس کا جواب دیا جائے گا؟ لیکن اگر سب سے زیادہ غربت سندھ کے اندر ہے، آپ کے حلقے میں جب سوال کر لیتا ہوں کہ 27,000 لاڑکانہ کے اندر کتوں کے کاٹنے کے واقعات ہوئے، اس پہ آپ گالی دیتے ہیں. بہان میں 1000 سے زیادہ پورے سندھ کے اندر کتوں کے کاٹنے کے واقعات ہوتے ہیں. سندھ اس وقت کتوں کی زد میں ہے. کیا آپ نے ان کے اوپر بات کی؟ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ. اگر آپ سے سوال کیا جاتا ہے گالی دیتے ہیں. غربت سب سے زیادہ وہاں پہ، صاف پینے کے پانی کے مسائل سب سے زیادہ سندھ کے اندر. کراچی قائد جیسا شہر جو اس کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں اس کی طرف آتا ہوں. ہم نے کراچی کو پیکج دیا، ہم نے تمام جو پارلیمنٹیرینز تھے، جو الیکٹڈ ممبرز تھے، انہوں نے ترقیاتی کام جو بتائے اس کی وفاقی حکومت نے منظوری دی. آپ ایم این ایس کے اوپر تو، ان کی ترقیاتی کاموں کے اوپر تو آپ سٹے لے آتے ہو، آپ کو گلہ ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر تنقید کرتے ہو کہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. احساس پروگرام 33 لاکھ سے زائد سندھ کے اندر لوگوں کو غربت کے خاتمے کے لیے اگر ہم نے پیسے دیے، اس کے اوپر آپ کو غصہ آتا ہے. کیوں؟ آپ نے اس میں بھی کمیشن کھانا تھا. جس طرح سندھ کا 5.5 کروڑ صحت کا آپ نے کھا لیا، جس طرح کے سبسڈی کے نام پہ اپنے والد کے جو مراد علی شاہ نے سہولت کاری کا کردار ادا کیا اور زرداری کے شوگر ملوں کو سبسڈی دی، اس کو پیسے دیے، اس کو نوازا.
تو کیا آپ یہ پیسہ بھی اپنی کرپشن کی نظر کرنا چاہتے تھے؟ یہ بھاشن چھوڑ دے. کشمیر کے اوپر موصوف نے بات کی. کشمیر کمیٹی وہ تھی جو ہمیشہ سے انہوں نے بارگیننگ کے لیے استعمال کیا کہ مولانا کو خوش کرنا ہے. کبھی لبرلی کرپٹ کیا ہوتا ہے کہ امریکہ جا کے وہاں پہ کہتے کہ ہم بڑے لبرل ہیں، لیکن ساتھ میں یہ کہہ دیتے کہ پاکستانیوں کو مارو، ان کے اوپر ڈرون حملے کرو، ہم برداشت کر لیں گے. اور یہاں پہ آ کے مولانا کی کنٹینر پہ چڑھ جاتے ہیں. کشمیر کمیٹی تو آپ نے اس مقصد کے لیے استعمال کی تھی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج کشمیر کا جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 54 سال میں آپ لوگوں کی حکومتیں گزری، نیشنل یو این سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر بحث نہیں ہوئی. اب 1 سال کے اندر 2 دفعہ کشمیر کے اوپر بحث ہوئی. انڈیا کشمیر کو اپنا درونی مسئلہ کہتا تھا، آج کشمیر انٹرنیشنلائز ہو گیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پاکستان کی فورن پالیسی جس انداز سے بہتر ہوئی. لیکن ان تمام چیزوں سے آپ کو دکھ پہنچے گا. جتنی دیر کے لیے ہم بولیں گے آپ کو دکھ پہنچے گا، کیونکہ آپ تو سمجھ لیتے کہ کرونا کی وجہ سے اکانومی ختم، ہم لاک ڈاؤن کر لیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پوری قوم کھڑی ہو گئی. این سی او سی جیسا ادارہ تھا اس پہ ہم نے قابو پا لیا اور پاکستان اس بحران سے بچ گیا. یہ تمام جو آپ نے نکات اٹھائے تھے، میں پھر سے پوری قوم کے سامنے کہتا ہوں کہ بے شک ہمارا سیاسی جدوجہد بھی، آپ کا تو خیر 3 نسلوں سے سندھ کے اندر حکومت کر رہے ہیں. میں سندھ کے لوگوں کو بھی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ مزید ان لوگ جس طرح کے خود سندھ کو جاگیر سمجھتے ہیں اپنا، یہ ان کا جاگیر نہیں ہے. سندھ کا بھی اتنا حق ہے پاکستان کے اوپر جتنا باقی پاکستان کا ہے. انشاءاللہ سندھ کے اندر چاہے یہ ناراض ہو یا خوش ہو، عمران خان کا فیصلہ ہے غربت چونکہ سندھ کے اندر زیادہ ہے تو ہم نے ابھی پاپولیشن کی تھرو نہیں، پاورٹی جہاں پہ زیادہ ہوگی، غربت زیادہ ہوگی، احساس پروگرام میں ان کا ریشو بڑھانا ہے، ان کو کوٹا بڑھانا ہے. تو سندھ کو احساس پروگرام میں سب سے زیادہ شیئر ملنے جا رہا ہے. سندھ کی ترقی کے لیے جو SIDCL ہے اس کے تھرو منصوبے شروع ہو گئے ہیں، چاہے ان کو پسند ہو نہ ہو انشاءاللہ اس کی تکمیل ہوگی. کراچی کے MNAs نے جو کراچی کی ترقی کے لیے اور کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو پلان مرتب کیا ہے، چاہے آپ لوگ سٹے لے لو چاہے آپ لوگ چیخو پکار کرو، کراچی نے عمران خان کو مینڈیٹ دیا تھا. آپ لوگ وہاں پہ کام نہیں کر رہے. 18ویں ترمیم کے بعد 62% فنڈز آپ کے پاس آتے ہیں، آپ نہیں کر رہے. ہم خاموش نہیں رہ سکتے، ہم وہاں پہ ترقی کا کام کریں گے، آپ چاہے جتنا بھی غصہ کریں. لیکن آخر میں اس پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ چیلنج ہم نے اسی دن آپ کا ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ آپ کے 40 سال اور ہمارے 7 سال، اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے اندر بحث کرنی ہے، جلسہ کرنا ہے، قوم کے سامنے کرنی ہے، میڈیا کے سامنے کرنی ہے. اس کے لیے بھی تیار ہے. ایشو بھی آپ کی مرضی کا، کیونکہ آپ نے رٹا لگانا ہوگا، بڑی محنت کرنی ہوگی، پرچی لے کے آنا ہوگا، تو آپ کو تیاری کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا آپ رٹا ماریے، ٹاپک آپ کی مرضی کا ہوگا، جگہ آپ کی مرضی کی ہوگی، پارلیمنٹ ہو، میڈیا ہو، کچھ بھی ہو، وہ آپ خوب رٹا ماریے. پھر اس کے بعد آپ منتخب کریے کہ کس کے اوپر بحث کرنی ہے. ہم تیار ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح 9-2-11 نہیں ہوں گے پارلیمنٹ سے، اسی طرح رائے فرار اختیار نہیں کریں گے تاکہ قوم سنیں. اصل پارلیمنٹ کا تو یہی حسن ہوتا ہے، آپ سوال کر لیتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، ہم سوال کر لیں گے، بدلے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے، انسان بن جاؤ. یہ آپ کی گفتگو ہوتی ہے. یہ چیزیں امید ہے کہ نہیں ہوگی. انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان ترقی کرے گا. بحث تو آج میں سوچ رہا تھا کہ جو JIT کے اوپر سوال ہے، جو ان کے خاندان فریال تارپور، زرداری، کس طرح انہوں نے استعمال کیا پولیس کو، پولیس موبائلوں کو، بتہ، قتل و غارت گری، لوٹ مار، بلاول ہاؤس کے اطراف میں گھروں کو ہراساں کرنا، یہ تمام چیزیں تھی. ہم اس کا جواب آج ایکسپیکٹ کر رہے تھے. خیر آپ تو کہتے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے. یہی تو فرق ہوتا ہے پرچی والے میں اور جمہوری لوگوں میں. تو آپ تو جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے، لیکن قوم آپ سے جواب لے گی، قوم آپ سے پوچھے گی اور اس کے آپ کو جواب دینے ہوں گے. بات تو اس کے اوپر ہونی چاہیے تھی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اور جو ہماری اسٹریٹجی تھی احساس پروگرام اور کرونا کی روک تھام کی، اس کے اوپر بات ہوئی، وہ بھی بات نہیں ہوئی. تو تمام چیزیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور 98% پہلے سال میں الحمدللہ ارریگولیٹیز میں کمی آئی ہے. آپ سندھ کے اندر کوئی بھی محکمہ اٹھائیں گے اس میں آپ کو کرپشن. انہوں نے شوگر انکوائری کی بھی بات کی. شوگر انکوائری میں بھی
مراد علی شاہ سہولت کار اور آپ کے ابو زرداری کے شوگر مل کو سبسڈی، یہ چیز نکلی ہے. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تمہیں کیا پتا یہ کیا ہوتی ہے؟ تو شوگر انکوائری ہمیشہ چینی مہنگی ہوتی تھی، کسی نے انکوائری نہیں کی، عمران خان نے کی. ہمارا کریڈٹ ہے کہ عمران خان نے پہلے پاکستان کے سب سے مضبوط مافیا کو بھی نقاب کیا، انکوائری کرائی، رپورٹ پہلے کہا کہ انکوائری نہیں کریں گے، انکوائری ہوئی، پھر کہا کہ انکوائری تو ہو گئی، رپورٹ نہیں آئے گی، رپورٹ بھی آ گئی. اب کیا ہوگا انشاءاللہ؟ اس سے جزا سزا کا نظام شروع ہو چکا ہے اور اس سے قیمتوں میں بھی ہمیشہ کے لیے کمی آئے گی. کیا الیکٹرک کی بات ہوئی، ذرا پوچھئے موصوف سے، 5 سال آپ کی حکومت ہوئی تھی، یہ یہاں پہ معاہدے کس نے کیے تھے؟ یہ کے الیکٹرک کے، یہ آئی پی پیز کے ساتھ، یہ تمام معاہدے کس کے دور میں ہوئے ہیں؟ آپ لوگوں کے معاہدے ہیں، ہم سے سوال کر رہے ہیں. جی ہم نے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا اس کے ہم جواب دے ہیں، ہم کہاں تک لے کے گئے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن آخر میں اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ آپ سے جو سوال ہوئے ہیں اس کے جواب دیجئے اور ہم ڈیبیٹ کے لیے تیار ہیں. پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی مقام پہ، کسی بھی فورم پہ آپ ڈیبیٹ کرنا چاہے، رٹا پہلے سے ماریے گا، ہمیں اس کے بعد ایشو کا بتائیے گا. شکریہ. وزیر مراد سعید میڈیا سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آج دنیا عمران خان کے بتائے ہوئے سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی پر عمل کر رہی ہے، اور مزید کہا کشمیر کاز کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور کہا کہ 54 سال میں اقوام متحدہ میں کشمیر پر بحث نہیں ہوئی اور یہ کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان ترقی کرے گا. مزید انہوں نے بات کی اور کہا کہ بلاول بھٹو پارلیمنٹ میں میری تقریر سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں. بلاول بھٹو نے اپنی تقریر میں وہ بوکھلاہٹ کا شکار نظر آئے اور بلاول بھٹو کا خیبر پختونخوا حکومت پر چیلنج ہم نے فوری طور پر اس کا جواب دیا. مزید انہوں نے بات کی اور کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے جو فیصلے لیے جا رہے ہیں ان کے خاطر خواہ نتائج سامنے آ رہے ہیں اور کہا کہ آج دنیا عمران خان کے بتائے ہوئے سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی پر عمل کر رہی ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، کشمیر کاز کے حوالے سے بات کی اور کہا کہ کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح پر اجاگر کیا گیا اور وزیر اعظم عمران خان کی کاوشوں کا یہ ثمر ہے کہ 54 سال میں اقوام متحدہ میں کشمیر پر بحث نہیں ہوئی اور یہ کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے اور عمران خان کی قیادت میں پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا. وفاقی وزیر مراد سعید اظہار خیال کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے فی الحال اتنا ہے.